اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبلونکم بشیء من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج 6 دسمبر کی تاریخ ہے اور آج کے دن کو ہندوستان کی جمہوری تاریخ کا کالا دن قرار دیا گیا۔ مسلمان اب بھولتے جا رہے ہیں اس زخم کو، اور آج کی تاریخ میں جو حادثہ پیش آیا تھا وہ ہمارے ذہنوں سے آہستہ آہستہ فراموش ہوتا جا رہا۔ بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ آج ہی کی تاریخ میں پیش آیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے، دنیا یہ سمجھتی تھی کہ بابری مسجد کا سانحہ ایک اکیلا سانحہ ہے، ایک اکیلا حادثہ ہے، پھر کوئی حادثہ ایسا پیش نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ بابری مسجد کتنی مسجدیں پیدا ہوتی چلی جا رہی۔ حالانکہ بابری مسجد کے قضیے میں جو فیصلہ آیا اس میں عدالت نے یہ بات لکھی تھی، وہ فیصلہ اگرچہ کہ غیر منصفانہ تھا اور قانون کی بنیادوں کو مکمل نہیں کیا گیا تھا، قانون کے جو شواہد تھے، جو گواہیاں تھی، جو دلائل تھے، اس کے خلاف وہ فیصلہ کیا گیا تھا، محض عقیدے کی بنیاد پر اور آستھا کی بنیاد پر، اور ملک کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ مگر اس میں بھی جج نے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ واحد واقعہ ہے جس میں ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس مسجد کے بعد کوئی دوسرا ایسا مقدمہ سامنے نہیں آنا چاہیے، کوئی ایسا قضیہ سامنے نہیں آنا چاہیے، کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آنا چاہیے جس کی جو چیز ہے وہی رہے گی۔ دراصل یہ سارے فتنے جو آج کھڑے ہو رہے ہیں یہ انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، برادران وطن غیر مسلم، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ تاریخ سے اتنے واقف ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں حقائق کو، سچائیوں کو، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتے تھے۔ ملک کا امن و امان ہر انسان کو پسند ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے، امن کے ساتھ رہے۔ جھگڑا اور فساد سے انسان پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن انگریزوں نے اس ملک میں آپس میں لڑاؤ کی جو اسکیم نکالی تاکہ ہمارے خلاف یہاں کے لوگ متحد نہ ہو جائیں اور ہندو اور مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بنیاد پر اختلاف ہوتا رہے، اسی میں ایک قضیہ مسجدوں کا ہے۔ ابھی سنبھل کی جامع مسجد کا مسئلہ چل رہا، اور نہ معلوم کتنی مسجدوں درگاہوں کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ اجمیر کی درگاہ کا مسئلہ آیا، بنارس والا مسئلہ بھی آ چکا ہے، متھرا والا مسئلہ بھی آ چکا ہے۔ یہ سارے جو قضیے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی تھیں جو انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ سنبھل کی جامع مسجد کا قضیہ انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا 1878 میں، اس کا فیصلہ آیا۔ 1878 میں کسی غیر مسلم نے اس مسجد پر یہی دعویٰ کیا جو آج کیا جا رہا کہ ایک مندر کو توڑ کر اس کو بنایا گیا، کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اپنا خیال۔ یعنی ایک عجیب و غریب قوم ہے جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، محض ظن و تخمین کی بنیاد پر، خواب و خیال کی بنیاد پر ایک چیز سوچ لیتی ہے، وہ ثبوت بن جاتا ہے۔ اور جس قوم کے پاس سارے کاغذات ہیں، سارے دستاویزات ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، بنی بنائی عمارتیں صدیوں سے موجود ہیں، وہ ثبوت موجود ہے، وہ ثبوت بے ثبوت ہو جاتا ہے۔
یہ تاریخ، ایک اندھی تاریخ، ایک جنگل راج، لا قانونیت کا راج۔ کتابوں کے صفحات پر جنگل راج کا قصہ نہ معلوم کتنی بار پڑھا ہوگا، لیکن اب کئی دہائیوں سے یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہندوستان کے اندر۔ 1878 میں جب یہ مقدمہ انگریز عدالت میں سامنے آیا تو انگریزی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بالکل مضحکہ خیز مقدمہ ہے اور فوراً خارج کر دیا۔ فوراً سے مراد یہ کہ فیصلہ ہوا کہ خارج کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ مقدمہ کرنے والے پر ہرجانہ بھی عائد کیا گیا کہ تم نے جو خرچ کروایا اتنا مقدمے کے پیچھے، تم کو ہرجانہ اس کا دینا پڑے گا، اور کہا کہ سارے شواہد موجود ہیں کہ سنبھل کی جامع مسجد مسلمانوں کی چیز ہے اور یہاں پر غیر مسلموں کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ 1878 کی بات ہے جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کے مقدمات وہ لوگ خود فیصلہ پیدا کرواتے تھے، غیر مسلموں کو کھڑا کرتے تھے تاکہ ہندو مسلم فساد پیدا ہو جائے، اور ہم لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر چلتے رہیں، اس ملک میں ہمارا راج بنا رہے۔ ان ہنگاموں سے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جب یہ ملک آزاد ہوا اور یہ فساد کا سلسلہ رکا نہیں، آپس کی بدگمانیاں بڑھتی چلی گئی، تو سن 1991 میں قانون پاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں، اور اس میں یہ پاس کیا گیا تھا 1991 میں کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر، وہ قضیہ پہلے سے چلا آ رہا، بابری مسجد کو چھوڑ کر ہندوستان کی تمام مذہبی اور دھارمک عبادت گاہوں اور مقامات کے لیے یہ قانون بنایا جاتا ہے کہ 1947 میں جو چیز جس حالت میں تھی، کوئی مسجد ہے تو مسجد رہے گی، مندر ہے تو مندر رہے گا، جو جس حالت میں ہے اس سے تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس سلسلے میں کوئی مقدمہ بازی ہوگی، نہ کوئی فیصلہ ہوگا، نہ کوئی قانونی سنوائی ہوگی۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر چل بھی رہی ہوگی تو اس کو خارج مانا جائے گا۔ کہ 1991 میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا گیا تاکہ انگریزوں نے جو جھگڑے شروع کرائے تھے، بدگمانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ سلسلہ ختم ہو، اور مسلمان اور ہندو آپس کے تعاون کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلا سکیں۔ یہ 1991 میں باقاعدہ قانون پاس ہوا، اور اس قانون کا حوالہ بھی بابری مسجد کے فیصلے میں موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود پتہ نہیں کیسی حکمرانی ہے، اور عدالت کے لوگ جب اس طرح کا مقدمہ آتا کیسے لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ جامع مسجد دلی کے اوپر کسی نے مقدمہ کیا ہے، قانون بھی انہوں نے پاس کیا ہوا ہے، اور ان تمام کے باوجود عدالتیں کیسی ہیں جو قانون کی خود عدالتیں پابند نہیں۔ جو فرقہ پرست عناصر ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، یا ملک میں فساد مچانا چاہتے ہیں، ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ کے قانون کے رکھوالے ہیں، جن کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت المیہ کا وقت ہے، اور اس موقع پر مسلمانوں کو اور تمام اہل اسلام کو صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اور اپنی حفاظت کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس دور میں، ہر دور میں اللہ کی مسجدوں کی تعمیر صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح رکھتے ہیں۔ جو لوگ کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ مسجدوں کی حفاظت کرنا اور اپنی چیزوں کے تحفظ کی فکر کرنا، اور اپنے گھر اور اپنی نسلوں کے اندر دین اور ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، اس دور میں بہت بڑی ذمہ داری، اور قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے یہ بشارت، یہ پیشین گوئی کر دی گئی ہے کہ یہ کوئی دور ایسا آنے والا نہیں ہے کہ تم سکون کے ساتھ رہ سکو گے، یہ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے،
تمہیں بھوکا رکھیں گے، تمہارے امن کو خراب کریں گے، خوف کا ماحول پیدا کریں گے تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے معاشرے میں۔ تم ڈر سے اپنے گھر سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کرو گے، ٹرینوں میں چلو گے، سفر میں جاؤ گے تو تمہیں خوف محسوس ہوگا کہ نہ معلوم اپنی منزل تک پہنچے کہ نہ پہنچے۔ ایسا ہم کریں گے، تمہارا مالی نقصان بھی ہوگا، تمہارا بزنس بھی فیل ہوگا، تمہاری دکانیں بھی جلائی جائیں گی اور لوٹی جائیں گی، تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے گا، تمہارے مذہبی مقامات پر قبضہ کیا جائے گا۔ ایسا کریں گے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تمہارے اندر کا ایمان جاگے گا نہیں۔ ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے، وبشر الصابرین۔ صبر اور تقوی، صبر کرنا اور اپنی زندگی کو صبر کے معیار پر اتارنا اور تقوی کی زندگی اختیار کرنا، یعنی تقوی سے مراد یہ کہ دین کے معیاروں کو پورا کرنا، دینداری اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اگر مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور تقوی کے معیاروں کو اور ایمان کے معیاروں کو پورا نہیں کرتا ہے اور صبر کی زندگی نہیں اختیار کرتا ہے تو ظاہر بات وہ کسی بھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ کے خوف والی زندگی گزارو، دین والی زندگی گزارو، تمہیں ان کی ساری مکاریاں اور ساری سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں گی۔ یہ سازش تو کرتے رہیں گے، تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، دشمنی کرتے رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے، لیکن اگر تم صبر کے ساتھ دین کے راستے پر قائم رہو۔ صبر کہتے ہیں من نہیں چاہتا ہے دین پر چلنے کا، حالات ویسے نہیں ہیں دین پر چلنے کے، تقاضے چاروں طرف کاٹے ہی کاٹے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دین کے راستے پر چلنا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور تقوی کہتے ہیں اللہ سے خوف اور ڈر کو، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے۔ لوگ انسان سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، اے نبی آپ انسانوں سے نہ ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو اللہ کو جانتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ تقوی ختم ہوتا جا رہا، یہ اللہ کا خوف ختم ہوتا جا رہا، یہ ایمان کا جو شرم ہے اور ایمان کی جو حیا ہے وہ ختم ہوتی جا رہی، وہ غیرت ایمانی رخصت ہوتی جا رہی۔ قرآن کریم نے ضمانت دی ہے کہ اگر تمہارے اندر صبر ہے اور تقوی ہے تو ساری سازشیں اور سارے مکاریاں اور ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی، تمہیں کچھ نہیں بگڑے گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا نقصان، ان کی تدبیریں اور ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی، اور یہ نظام چلتا رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ابو لہب کا چراغ جلتا رہے گا، ابو جہل کا چراغ جلتا رہے گا، اس کے شعلے بھڑکتے رہیں گے، اور مسلمانوں کو اپنے مکان، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہر حال میں کرنی ہوگی۔ اگر فکر ختم ہو گئی تو آپ کے گھر کے اندر جب یہ چلا جائے گا، یہ آگ چلی جائے گی، تو آپ نہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، نہ اپنے بچوں کو بچا سکیں گے، پھر آپ میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا ہے لَتُبْلَوُنَّكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مال کے اندر بھی، تمہاری جان کے اندر بھی آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پریشان کیا جائے گا، تمہیں فتنوں میں ڈالا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، تمہارے مالوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، تمہاری جانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور تمہیں دیکھا جائے گا کہ اپنے مال کے نقصان کے موقع پر تم اللہ کے قریب آتے ہو یا اللہ سے دور جاتے ہو، اپنی جان کے نقصان کے وقت میں اللہ سے تم قریب آتے ہو کہ اللہ سے دور جاتے ہو۔ اور ان اہل کتاب کی طرف سے جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ، ان کی جانب سے، اب مشرکین کی جانب سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان بت پرستوں کی جانب سے، جو ان کی جانب سے اے نبی
اور آپ کے تمام صحابہ سنیں گے اور سنتے رہیں گے، اذن کثیرہ، بڑی تکلیف دہ باتیں سنیں گے، ان کے کانوں میں ایسی تکلیف دہ باتیں پہنچائی جائیں گی تاکہ ان کو دکھ پہنچے۔ ہمیشہ دشمنوں نے اس بات کو شیوا اور شعار بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑا کام ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ ہمیں اپنے سلسلے پر غور کرنا چاہیے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں اپنے زخم کو تازہ رکھو۔ ایک مسجد شہید ہوئی ہے، تم بھول گئے؟ کتنی مسجدیں اس طرح شہید ہوتی رہیں گی؟ تم یہاں کے قانون کو جانو، یہاں کی چیزوں کو سمجھو، یہاں جو رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی نفسیات کو سمجھو اور اپنے اندر ایمان پیدا کرو، دین پیدا کرو۔ جن کے اندر ایمان اور دین ہے ان کے لیے تکلیف کی بات ہے کہ مسجد شہید ہو جائے، چونکہ مسجد ایمان کا مرکز ہے، اور جس کے اندر دین اور ایمان نہیں ہے ان کے لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں کہ مسجد رہے نہ رہے، اوقاف رہیں نہ رہیں، اللہ کا گھر رہے نہ رہے، مدرسے رہے نہ رہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، چونکہ ان کے لیے تو کوئی، ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ مرکز ایمان ہے، اور جس دن یہ ادارے ختم ہوں گے، جس دن یہ مسجدیں ختم ہوگی، ایک مسلمان بھی اس ملک میں باقی نہیں رہ سکے گا۔ ہمیشہ دشمنوں نے اور باطل کے طبقے نے کوشش کی ہے ہر دور میں، پوری 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو مٹانا چاہا ہے اور ایمان کو ختم کرنا چاہا ہے، سب سے پہلے ہماری مسجدوں اور مدرسوں، ہمارے اداروں پہ حملے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانے سے۔ اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اللہ کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔